کے بڑے خطرناک دور، وہ 13 سال حضور نے کیا کیا ظلم نہیں سہا ہے، چٹائیوں میں لپیٹ کے جانثاروں کو دھوئیں دیے جا رہے تھے، سرکار کے راستے پہ کانٹے بچھائے جا رہے تھے، شعب ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا، طائف میں آپ کے پتھر مارے گئے، 13 سال مجبوراً حضور رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق لوگوں کو سکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا آپ اللہ کے رسول گاڑتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے۔ چچا ابو طالب نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے کے دوسرے کے خداؤں کو برا کہنا اتنا آسان نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پورا مکہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور دوسری ہتھیلی پہ چاند رکھ دے تب بھی میں ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ 13 سال جو حضور نے مکے میں کاٹے ہیں، مجبوراً آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے، مدینہ ہجرت کری ہے، چھوٹی بڑی 85 جنگیں لڑنی پڑی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اسی مکے میں جہاں سے اسلام نکلا تھا، جہاں پہ پلاننگیں ہوئی تھی، جہاں پہ میٹنگیں ہوئی تھی کہ محمد کو مارو، اسلام کو ختم کر دو، آج اللہ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر اسی مکے میں پوری دنیا کو جمع کر کے دکھا دیتا ہے کہ اسلام جہاں سے نکلا ہے وہیں سے اسلام پل رہا ہے۔ اسلام نہیں مٹے گا، وہی مکہ ہے کہ جہاں پہ آوازیں دبائی جا رہی تھیں، لیکن آج اسی مکے میں جا کے دیکھو حج کا موقع آ گیا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی ترکستان کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی الجیریا کا ہے، کوئی سوڈان کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی شام کا ہے، پوری دنیا کا آدمی جمع کر کے دکھا دیتا اللہ تعالیٰ اسی مکے میں۔ اسلام نہیں مٹے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے، بس ہمیں اسلام سے فیض لینا ہے، ہمیں اسلام سے فیض لینا ہے، اور اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کا کچھ ہو جائے گا، اور پوری دنیا اللہ کو مان لے تو اللہ کا فائدہ ہے۔ اس کو مانو یا نہ مانو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں ماننے سے ہمارا فائدہ ہے اور نہ ماننے سے ہمارا نقصان ہے۔ تو اس لیے مسلمان بنو، انسان بنو، مسلمان بنو، اور محمد کے سچے پکے وفادار غلام بنو، اور دنیا کو دکھاؤ اس شان کے ساتھ کہ دنیا دیکھے تو کہے یار جب یہ اتنے اچھے ہیں تو جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ ضرورت ہے اس زمانے میں، اب کسی چیز کا دور نہیں رہا، ورنہ دور تو بہت خراب آنے والا ہے، دور تو اس حد تک بھی خراب آ جائے گا اللہ تعالیٰ وہ دن دکھانے سے پہلے ہمیں اور تمہیں موت دے دے۔ دور تو اتنا بھیانک آنے والا ہے کہ ہماری ماں و بہن کی بیٹیوں کی عزتوں پہ حملہ ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے ہی، اور کر کچھ بھی نہیں پائیں گے ہم لوگ۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا کہ عزتیں لٹ رہی ہیں، لٹی رہی ہیں۔ ابھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہو، اخباروں میں پتہ لگ رہا، ابھی تو نگاہوں کے سامنے جب لٹے گی عزتیں تب بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی مرضی کے بغیر ہوا نہیں چلتی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی مرضی کے بغیر پانی نہیں برستا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ اگر وہ موت دینا چاہے تو کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، اور کوئی اگر کسی کو زندگی، اگر وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا، اس کے ماننے والے ہیں۔ اور اس نے پہلے ہی کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم مت کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلندی تمہارے ہی قدموں میں آئے گی، تم مومن بن کے دنیا میں رہو، اپنی منمانی مت کرو۔ دین اپنے نفس کی پیروی کرنے کا نام نہیں ہے، شریعت کی پیروی کرنے کا نام ہے دین۔ ہمارے ارمان، ہماری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ جنت میں۔ دنیا ہمارے ارمان پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بنو، متحد بنو، پیار محبت کے ساتھ رہو، منظم بنو، آپس میں مخبری مت کرو، کسی کی دلالی مت کھاؤ، ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھو،
ہیں یہاں تو یہ کنڈیشن ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے مالک ہیں، ایسے حالات ہیں ہم لوگوں کے کہ ہمارا گھر کا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور پڑوسی کے گھر کا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ عیاشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے بس، اور جو پڑوسی کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ عیاشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی آنکھیں کھولنے کا دور ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر اب بھی ہماری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر ہمیں رونا چاہیے۔ سفر کرو، کتنا کرنا پڑ رہا ہے زمانے میں سفر کرنا۔ ابھی حادثہ ہوا ہے یہ تاج الشریعہ کے عرس کے موقع پہ، پڑھا ہے مولانا توصیف صاحب کا، خبر آئی تھی نہیں آئی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے تمہارے آگے پیچھے؟ کس اعتبار سے؟ اس کے باوجود بھی ہم اگر اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں تو بیکار ہے۔ اچھا وہ اس گمان میں رہتے کہ ان کو مار دو تو ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، وہ تو ان کی بھول ہے، وہ اتنے مارے جائیں گے کہ ان کی عقل ٹھکانی آ جائے گی۔ مولانا صاحب کا ایک جملہ سنا ہوں، وہ کہتے تھے کہ زمین کے اوپر تو اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، زمین کے اوپر اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور زمین کے نیچے اس لیے پٹیں گے کہ تھے کب مسلمان۔ پٹائی دونوں جگہ ہونی ہے، اوپر تو اس لیے پٹے کہ ملا جی ہو، مولانا ہو، مسلمان ہو، اور نیچے فرشتے اس وجہ سے ماریں گے تھے کب مسلمان تو۔ کون سی صفت ہمارے اندر مسلمانوں والی ہے؟ تو میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، میری بات کا برا مت ماننا آپ لوگ، تقریر جو ہوتی ہے وہ سمجھ میں بھی آنی چاہیے، اور اس زمانے میں سب سے بہترین تقریر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو۔ اس زمانے میں سب سے بہترین تقریر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر کو سدھارو۔ اس عرس کی محفل سے ایک پیغام لے کے جاؤ کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار بنیں، اپنے گھر کے ذمہ دار بنیو، ہمارے گھر کے ذمہ دار مت بنیو، اپنے گھر کے، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے بچے، ان کے ذمہ دار بننا، اور ہم اپنے گھر کے ذمہ دار بنیں گے، ہم اپنی بہن بیٹی بیوی کے ذمہ دار بنیں گے، آپ اپنی بہن بیوی بیٹی کے ذمہ دار بننا۔ ہر فرد جب اپنے گھر کا ذمہ دار بنے گا تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ خرابی جو پیدا ہوتی ہے نا وہ دوسرے کی بہن بیٹی کا ذمہ دار بننے سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار بنو، ایمان پہ مرنے کی فکر رکھو، اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور صحیح معنی میں مسلمان بنیے۔ حالات بہت خراب ہیں، بد سے بدتر ہو رہے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کیا کیا کنڈیشن، کیا کیا پلاننگ اور کیا کیا ذہنیت لوگوں کی چل رہی ہے۔ ہم تو راجدھانی میں رہتے ہیں دلی میں، ہمیں پتا ہے کیسے کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی کبھی، اور کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ سنتے بھی ہوگے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ابھی وقت ہے، ہمارا مالک، ہمارا بادشاہ، ہمارا خالق وہ ہے، اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں پوری دنیا پلٹ سکتا ہے، تو ہمیں اس کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں 313 تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 پہ فتح دے دی، آسمان سے فرشتے اتار دیے، ہے نا۔ ایسا تو تھا نہیں کہ وہ جنگ بدر میں 313 تھے انہوں نے کلمہ کوئی اور سا پڑھا تھا، وہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن کے عرس میں بیٹھے ہو تو ان کا کلمہ کوئی اور تو تھا نہیں، خواجہ اجمیری کے عرس میں جاتے ہو ان کا کلمہ کوئی اور تو تھا نہیں، غوث اعظم کا کلمہ کوئی اور تو تھا نہیں، بلکہ جب بندہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، بندہ اپنے محبوب، اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی سنتوں پہ جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے بھی جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، آزادی کے بعد سے لے کے اب تک جتنے پردھان منتری ہوئے سب چادر چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ دکھاتا ہے،
اللہ اپنی شان دکھاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جھکا دیتا ہے. تمہیں اللہ ملا ہے، تمہیں اللہ نے اپنا دین دیا ہے، اپنا پیارا محبوب دیا ہے، ایسا محبوب دیا ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 17 نبیوں نے دعائیں کری. ہمیں تو فری میں مل گئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کی قدر کیجئے. انشاءاللہ تو کہی دو اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیے، مسجدوں کو آباد کیجئے. اگر آپ کے گاؤں میں مسجد ہے نمازی بنیے، دیندار بنیے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے. یہی ہے دین، یہی ہے اسلام. ورنہ ہم لوگ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. منہ سے صرف اتنا ہی نکلتا ہے ارے، اور کچھ نہیں ہو پاتا ہے. ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں، راستے میں ہم مر جائیں ابھی تو کیا نکلے گا تمہارے منہ سے؟ ارے ابھی تو بول گئے، مر گئے تیل دی. ابھی تو تقریر کر کے گئے مولانا، ارے مر گئے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک ہی بات نکلے گی ارے. آپ لوگ یہاں میں سے کوئی بیٹھا صبح کو پتہ لگ جائے اس کے بارے میں کہ فلاں صاحب کا، ارے میرے برابر میں تو بیٹھا یار وہ کل مر گیا تین دن. تو بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو متحد کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، ایمان پہ خاتمے کی دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ دیکھیے قسمت جو ہوتی ہے، ایک تو مرنا ہے قسمت میں، وہ تو دعا سے ٹلے گی نہیں. کتنی دعا کر لو پھر بھی مرنا ہے. لیکن اگر ہماری قسمت میں شقاوت ہے تو یہ دعاؤں سے بدل سکتی ہے، دعاؤں سے بدل سکتی ہے. اگر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ ایسا بالفرض اگر ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم مومن ہو کے نہیں مریں گے، لیکن اگر ہم دعا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی وہ ہماری قسمت بدل دے. موت تو آنی ہے، موت سے تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بھی نہیں بچتا موت سے. تو اس لیے مرنے کی فکر کیجئے، وہ بھی ایمان پہ مرنے کی فکر کیجئے. اور آپ مسلمان ہیں اس کو سمجھیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ زمین کے اوپر بھی آپ چین سے رہیں گے اور زمین کے نیچے بھی آپ چین سے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.